اور کوئی کسی کے باپ کا سے اجازت لینی نہیں ہے، وہ کتاب شائع کر دے، پمفلٹ شائع کر دے، وہ جائے اخبارات میں شائع کرا دے، کسی سے ذرا دوستی ہو تو گھٹیا سے گھٹیا چیز آپ شائع کرا لیجئے اگر ایڈیٹوریل سٹاف میں کہیں آپ کی پہنچے۔ آپ حیرت کریں گے کہ ایسے خطوط بھی ہمارے ہاں چھپے ہیں پاکستان ٹائمز میں، یہ بات کر رہا ہوں میں یہ سن 53-54 کی، کہ ایک شخص یہ کہتا ہے، برملا کہتا ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ فاطمہ بنت محمد پردہ کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا و صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ فاطمہ جنا پردہ نہیں کرتی ہیں، اور آج کی مسلمان عورت کے لیے اسوہ جو ہے فاطمہ جنا ہے نہ کہ فاطمہ زہرا۔ چھپے ہیں یہ خطوط۔ اگر رجم کے خلاف آج خطوط چھپ گئے تو یہ خطوط بھی تو چھپتے رہے ہمارے۔ آپ کے ذرائع ابلاغ پر وہ لوگ قابض ہیں جو نہیں مسلمان ہونا چاہتے، جو نہیں مسلمان رہنا چاہتے۔ یہ تو اوپر کے کوئی ڈنڈے نے انہیں سیدھا کیا ہوا ہے، ورنہ کس کا جی چاہتا ہے؟ تھوڑا سا ڈنڈا جو ہے، ورنہ تو یہاں نام نہ کہیں آپ لے سکیں اسلام کا، اور آپ کے ذرائع ابلاغ میں کہیں اس کا ذکر تک نہ آئے، اور ہو گیا ہے نا، الہدا کی بندش ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کل آپ نے پرسوں سن لیا ہوگا کیوں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں۔ تو یہ میں اس وقت صرف اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ سوچئے، گریبانوں میں جھانکیے۔ اگر تو دین وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے، اور دین وہ ہے کہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کیجیے۔ میں اپنی ان بہنوں سے کہوں گا خاص طور پر جو یہاں آتی ہیں، چل کر آتی ہیں، قرآن سننے کے لیے آتی ہیں، دین سے ایک دلچسپی رکھتی ہیں تو آتی ہیں، لیکن دین یہ ہے میں کیا کروں، میرے گھر کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ دین وہ ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے میرے سامنے آئے، ورنہ میں بھی اسی دور میں سانس لے رہا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے اس دور کے تقاضے کیا ہیں، اس کا رنگ ڈھنگ کیا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں رہنا ہے، بندھے ہوئے رہنا ہے دامن محمدی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بمصطفیٰ برساخی شراک دی ہماؤس، اگر بغو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ علامہ اقبال کے بعد وہ ایک شعر میں نے وہ جو کتاب بھی پچھلے دنوں یہاں جس کا میں نے ذکر کیا تھا، پاکستانی عورت دو راہے پر، اس میں مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر بھی کوٹ کیا ہے ہم نے۔ اس میں ذرا ایک لفظ جو ہے وہ کچھ غیر شائستہ ہے، لیکن کیا کریں، موضوع ایسا ہے، اس میں اگر انہیں وہاں تک آنا پڑا تو وہ بڑا ٹھیک اپنے مفہوم کو ادا کرنے والا ہے کہ تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر۔ اب یہ شعر باقی وہی پڑھ لیجئے گا، میں دوسرا بسرا یہاں قرآن مجید کھلا ہوا میرے سامنے، میں نہیں پڑھتا اس کو، لیکن یہ کہ ہمارے یہ اسلاف، ہمارے یہ اکابر اس دور کے ہیں۔ اقبال کو دقیانوسی آدمی نہیں، فلسفے اور فکر کی بلندیوں پر ہے، وہ جانتا ہے۔ میں اسی لیے تو عظمت کا قائل ہوں کہ علامہ اقبال کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی نظام جانتے ہوں اسلام کا، وہ سماجی نظام بھی ٹھیک جانتے ہیں اور صحیح جانتے ہیں، اور معاشی نظام میں تو واقعہ یہ ہے کہ بہت سے دوسرے مفکر بہت پیچھے رہ گئے، سمجھا ہی صرف اقبال کو۔ یہ ہمارا جو نظام ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ قبول کیجئے اگر قبول کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو، ورنہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اور یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ چیز نافذ نہیں ہوتی تو زنا کی حد جاری کرنا ظلم ہے لوگوں پر بھی، اور ظلم ہے قرآن پر بھی، ظلم ہے دین پر بھی، ظلم ہے شریعت پر بھی۔ یہ دونوں چیزیں اپنے آپ کو متوازن کرتی ہیں۔ اسی میں تیسری چیز اگر آپ شامل کریں گے جو ان دونوں چیزوں کو اور تقویت دینے والی ہے کہ نکاح کو آسان کرو۔ ایک سے زائد نکاح کی اسی لیے گنجائش رکھی گئی، ہو سکتا ہے کسی شخص کا معاملہ ہو، کسی خاتون کے ایسے حالات ہوں، وہ کوئی بیمار رہتی ہو۔ ویسے بھی یہ اب میں کیا کچھ یہاں عرض کروں گا، ظاہر بات ہے کہ سیکس پروسیس جو ہے عورت میں انٹرپٹڈ ہوتا ہے، لمیٹڈ ہے، مرد میں نہیں ہے، لہذا مرد کے لیے اس کے تقاضے کی بھرپور تسکین کا امکان رکھیے۔ مثنیٰ و ثلاث و رباع، دو دو تین تین چار چار تک رکھو، نکاح کرو اگر تم سپورٹ کر سکتے ہو، اگر ان کا نان نفقہ، ان کی ضروریات جو ہیں
وہ برداشت کر سکتے ہو تو کرو. نکاح کے راستے کو آسان سے آسان کیجئے، اس کو کشادہ کیجئے. زنا کے معاملے کے اوپر رجم دکھا دیجئے لوگوں کو، اور مرد اور عورت کے میل اور وہ محرکات کے جو ان کے اندر نفسانی خواہشات یا شہوات کو ابھارنے والے ہوں ان کے اوپر قدغن لگائیے کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد یہ نہ ہو کہ پتھروں پر تو پابندی ہے اور کتوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہو. یہ تمام چیزیں جب بیک وقت آتی ہیں تب در حقیقت اصل مقصود حاصل ہوتا ہے. اصل مقصود کیا؟ کہ زنا کا سد باب ہو جائے، پاک معاشرہ. اور یہ جب ہوگا تو مرد اور عورت اور شوہر اور بیوی کا تعلق مضبوط ہوگا، باہمی اعتماد ہوگا، ان میں ایک ہونے کا احساس. اور یہ ایک ہونے کا احساس ہی در حقیقت اس خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنے والی بات ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آیات صرف سنا دوں. سب سے پہلے تو میں سورہ احزاب، یہ ذہن میں رکھیے کہ ترتیب نزولی میں سورہ احزاب پہلے ہے، سورہ نور بعد میں ہے. جب پردے کے احکام آنے شروع ہوئے تو باہر کے پردے سے پہلے بات کی گئی، پھر گھر کے اندر کی بات کی گئی. اسی لیے محرم جو لوگ ہیں ان کی فہرست جو سورہ احزاب میں آئی ہے وہ مختصر ہے، سورہ نور میں جا کر وہ مفصل ہوئی ہے تاکہ گھر کے اندر کا نظام بھی اس اصول پر استوار ہو جائے. اور سورہ احزاب میں سب سے پہلے ایک پازیٹو رول دیا گیا ہے، مسلمان عورت کا رول کیا ہے، پازیٹو. اور اس کے لیے آئیڈیل کس کو بنایا؟ ازواج مطہرات کو، حضور کی بیویوں کو. ارشاد ہوتا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تمہیں آئیڈیل بننا ہے، تمہیں نمونہ بننا ہے تمام مسلمان خواتین کے لیے. ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا تو یہ تقوی تمام مسلمان خواتین کے اندر سرایت کر جائے گا. وہ تمہیں دیکھیں گی، تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گی. وہ اپنے گھروں کے نقشے استوار کرنے کے لیے نبی کے گھرانے کا نقشہ دیکھنے آئیں گے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. تو اگر کسی نامحرم سے بات کرنے کا موقع آ جائے تو آواز میں لوچ پیدا نہ کرو کہ کوئی ایسا شخص کہ جس کے اندر کوئی خباثت چھپی ہوئی ہو، اس کے دل میں روگ ہے اور مرض ہے، اس کے اندر کوئی امید پیدا ہو جائے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، ٹھہرو پورے وقار اور سکینت کے ساتھ اپنے گھروں میں. تمہارا اصل دائرہ کار یہ گھر ہے. یہ پازیٹو رول ہے، پازیٹو تعلیمات ہے. اور جس طرح تم پہلے جاہلیت کے دور میں بن سنور کر باہر نکلا کرتی تھی، ہے دبی ہوئی خواہش ہے، شخصیت اپنی پروجیکشن چاہتی ہے، حسن اپنا ظہور چاہتا ہے. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، اصول ہے. طاقت جہاں ہوگی وہ طاقت اپنا مصرف چاہے گی. چلتے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی دیوار کو کندھا مارے، اس لیے کہ اندر طاقت ہے، وہ زور لگا رہی ہے. خامخواہ چلتے ہوئے کسی کے مکہ مارے. تو یہ جو ہے تمہاری طبیعت کے اندر، اس کو دباؤ. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ. اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جاؤ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اے نبی کے گھر والوں، نبی کی بیویوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو، گندگی کو بالکل پاک و صاف کر دے، تمہیں بالکل پاک بنا دے، تاکہ تم مسلمان خواتین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ اور آئیڈیل بن جاؤ. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور جو تمہارے گھروں میں آیات اللہ نازل ہو رہی ہیں، تمہارے گھر تو محبت وحی ہے، محمد پر کلام الہی نازل ہو رہا ہے، آیات اور حکمت. اس کو یاد کرو، اس پر قوتیں لگاؤ، اس کو سمجھو، تاکہ تمہارے ذریعے سے خواتین میں بھی یہ بات پھیلے. اور خاص طور پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے سے تو خواتین ہی نہیں، امت کے مردوں نے نہ معلوم کتنا علم حاصل کیا.
تو یہ تو ہوا ایک پازیٹیو اور مثبت کردار جو قرآن دینا چاہتا ہے مسلمان خاتون کو۔ سورہ احزاب کی آیات 53 تا 59 7 آیات یہ پڑھ لیجئے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیات ہیں کہ جن میں گھر سے باہر کا پردہ یا نامحرموں سے جو پردہ ہونا چاہیے اس کا حکم ہے۔ اور سورہ نور کی آیات 27 تا 32 یہ 6 آیات ہیں، یہ پڑھ لیجئے۔ ان میں ہے وہ گھر کے اندر کا پردہ یا محرموں سے جو پردہ ہے۔ محرم کون ہے ان کی فہرست آپ کو مختصر تو مل جائے گی سورہ احزاب کی ان آیات میں، اور مفصل مل جائے گی سورہ نور کی آیت میں۔ ان کو خود سمجھیے، اچھی طرح سمجھیے، اور ایک عزم مصمم پیدا کریں، مرد بھی سب کے سب جو یہاں ہیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو تلقین کریں اس پردے کی، اور جو خواتین یہاں آتی ہیں وہ بھی محض سننے کے لیے آنا تو بیکار ہے اگر عمل کا ارادہ نہ ہو۔ ہم بڑی گالیاں دیتے رہے دوسروں کو، تنقیدیں کرتے ہیں حکومتوں پر، لیکن یہ ہے کہ خود اپنی جگہ سے کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ کوئی نہیں ہے جو اپنے طرز عمل کے اندر کوئی ذرا سا فرق بھی پیدا کرنے کو تیار ہو۔ کچھ شرم آئے گی، کچھ حجاب آئے گا، کیا کہیں گی اب میری سہیلیاں، اور کیا کہیں گے ہمارے دوست کہ اب یہ دقیانوسی ہو رہے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا۔ اس زمانے میں صرف یہ ایک جھجک ہے، اس جھجک کو رفع کیجئے اور اللہ کے اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم احکام کو کھلے دل کے ساتھ قبول کیجئے اور ان پر عمل کیجئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔